اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ جیسے آپ اور ہم اپنی مرضی میں جو آیا وہ بول دیا، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں میرا محبوب اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو کچھ بولتا ہے وہ میری طرف سے وہی ہوتی ہے، میری طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہی میرا محبوب بولتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنی۔ غلامی غیر کی کرنا مظفر ناممکن ہے، غلامی غیر کی کرنا مظفر ناممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ حضرات آج مجھے آپ حضرات کے سامنے اپنی قوم کی ملت کی خرابی کی چند باتیں اور ان کی اصلاح کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں چند باتیں کرنی ہے۔ یوں آپ حضرات انشاءاللہ تعالی خطبہ کی زبانی سرکار کے فضائل اور عید میلاد النبی کے متعلق بے شمار باتیں سماعت فرمائیں گے اور روز بروز سنتے آتے ہیں، مگر دوستو اگر صرف فضائل پہ ساری باتیں ہوگی تو ہماری کمیوں کو کون اجاگر کرے گا؟ ہماری ملت کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری جماعت کی پھر اصلاح کی بات کب ہوگی؟ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو سامنے رکھا جائے، آپ کے اعمال کو شیشے کی شکل میں، آئینے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ سارے علماء، خطبہ، سادات، پیران، یہ سارے کے سارے ایک طریقے سے روحانی ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ سارے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کا کام ہے مریض کا علاج کرنا۔ اب مریض کے اندر جیسی بیماری ہوگی علاج ویسا ہوگا۔ اگر معمولی بیماری ہے، سر درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، ہلکے پھلکے ٹیبلٹ سے کام چل جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کے جسم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے۔ یہ پوزیشن بھی آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہے بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے۔ یہ مشائخ علماء آپ کے روحانی ڈاکٹر ہیں۔ آپ کے اندر، ملت کے اندر، قوم کے اندر، جماعت کے اندر جو جو بھی خرابیاں ہیں ان کو نظر آتی ہے، ان کا علاج یہ لوگ کریں گے۔ اگر یہ علاج نہ کریں گے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی کہ تم نے حق نہیں بتایا، تم نے سچ نہیں بتایا، ملت کے اندر کیا خرابیاں تھی، قوم کے اندر کیا خرابیاں تھی تم دیکھ رہے تھے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں آتا ہے، جہاں جس جگہ پر علماء مشائخ صرف رحمت کا ہی ذکر کرتے رہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا غضب نازل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ صرف آپ رحمت کا بیان کرتے جائیں گے تو ملت اور قوم اعمال سے بیدار ہو جائے گی، اعمال سے دور ہو جائے گی، اور ان کے اندر جو برائیاں ہوگی، جو خرابیاں ہوگی وہ پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، کچھ ہمارے علماء ایسے ہیں جو فضائل پر بولیں گے، کچھ ایسے علماء ہیں جو آپ کی اصلاح پر بولیں گے، اور کچھ ایسے علماء ہیں جو معاشرے کی، ملت کی جو خرابیاں ہیں ان کے تعلق سے بولیں گے۔ آپ کے اندر آج 17 بیماریاں ہیں، معاف فرمائے آج آپ روحانی اعتبار سے کئی بیماریوں کے مریض بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کو جس کو جو بیماری ہے وہ اپنی بیماری کا یہاں سے علاج لے کر کے لوٹے گا۔ اب کسی کو تکلیف ہو جائے تو خدا کے واسطے معاف کرنا، اگر بڑی بیماری کا کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر کہے تمہارا پیٹ چیرا جائے گا، پیٹ چیرنے کے بعد میں یہ اندر جو خرابیاں ہیں اس کا علاج ہوگا، پھر سلا جائے گا۔ کوئی کہہ دے صاحب اتنی تکلیف میں برداشت نہیں کروں گا، ڈاکٹر کہے گا
تکلیف نہیں برداشت کرے گا تو مر جائے گا بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے۔ علماء کی روحانیت برا علاج اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے آپ اعمال کی دنیا میں تباہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو جائے کہ اعمال کے دائرے سے نکل کر کے پھر ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ اس لیے خدا کے واسطے جو بھی ملت کے اندر خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو مختصر سے وقت